السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساک کے اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ فلسطین میں جاری جنگ نے دنیا بھر میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا ہے، اور اس میں جو گفتگو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس کا جو لب لباب ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے۔ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جیسے اقوام متحدہ ہے یا OIC ہے، اسی طرح جو دوسری تنظیمیں ہیں، جتنی بھی دیگر اسلامی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے اس حوالے سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور جو اعلامیے جاری ہو رہے ہیں، وہ ہرگز ان مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں جو وہاں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ جو شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، اس پہ مسلم دنیا کی طرف سے کھل کر کوئی اظہار نہیں کیا جا رہا۔ ایک منافقانہ سا رویہ تمام مسلمان ملکوں نے لے رکھا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا آج کے دور میں کیا کردار رہ گیا ہے۔ ان کے سالانہ اجلاس بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلے پیش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کا مسئلہ کشمیر ہے، اور ہم بھی پچھلے 76 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے، یا دیگر جہاں پہ جو دوسری قوتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ کہیں پہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں پہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اس وقت نہ تو کہیں سے مذمتی قرارداد ان ملکوں کی طرف سے آتی ہے، اور جو آج اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اس وقت کبھی سلامتی کونسل کا اجلاس انہوں نے بلانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حملہ اسرائیل پہ ہوا ہے تو چند گھنٹوں بعد ہی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ یہ دورہ معیار دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے۔ تمام جو تنظیمیں ہیں یا جو ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اخلاقیات کا کون سا معیار ہے کہ آپ مسلمانوں کے متعلق ہونے والے جو اقدامات ہیں اس پہ آپ خاموش رہیں، اس پہ آپ منہ دوسری طرف کر لیں۔ آپ کے اپنے ملکوں میں، وہ امریکہ ہو یا دیگر جو ممالک ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جن میں یورپ کے ممالک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، ان ممالک کے حکمران اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ظلم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، جہاں نہتے جو مسلمان ہیں ان پہ راکٹ برسائے جا رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو جنگ جاری ہے اس کا انجام کیا یہی ہے کہ آپ ایک شہری آبادی کو، جہاں پہ کوئی جنگجو نہیں ہے، وہاں پہ آپ خواتین کو، مردوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو
نہتے جو ہے وہ ان کا قتل عام کریں، اور اس پہ جو ہماری سلامتی کونسل ہے وہ خاموش ہے، وہاں کوئی مذمت نہیں کی جا رہی، اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان کی طرف سے ایک وہی دوہرا سا بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے، بلکہ کئی ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن پہ تنقید کی جا رہی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل میں بچوں اور خواتین جو ہیں ان پہ ظلم نہ ڈھایا جائے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں اور خواتین یا نہتے انسانوں کو مارنا کوئی عقل مندی نہیں، لیکن یہی ظلم جب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پہ ڈھایا جاتا ہے، اس وقت ہم کیوں نہیں کھل کر میدان میں آتے؟ اب پاکستان میں جمعے کا روز ایک ایسا ہوتا ہے جب چاہے ایک ہفتہ پہلے کوئی ایسا واقعہ ہو، لیکن ہم نے جمعے کے روز ہی ایسے احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان مظاہروں میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو کس حد تک آزادی ملتی ہے یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کہنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر بڑے اداروں تنظیموں میں اخلاقیات کا یہ معیار ہے تو پھر یہ ممالک اپنے عوام کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اس دوہرے معیار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یا اسرائیل کی حمایت کریں یا آپ فلسطین کی حمایت کریں، اگر وہ غلط ہیں تو ثابت کریں کہ جی فلسطینی غلط کر رہے ہیں، اور اگر اسرائیلی غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں تو ان کے اقدامات کی مذمت کریں۔ یہ بس ایک فقرہ کہہ دینا کہ جی قراردادوں کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، بھائی قراردادیں تو پڑی ہوئی ہیں، وہ یا تو سالانہ خطاب میں وہ قراردادیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر وہ ان قراردادوں کا سب کو یاد آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دیکھا جائے کہ وہاں جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق اسرائیل کو بھی ٹیبل پہ بٹھایا جائے، فلسطینی قیادت کو بھی بٹھایا جائے، اور یہ جتنے بڑے دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہیں یہ ان کو بٹھا کے ان سے بات کر لیں۔ ان کے ادھر بھی تعلقات ہیں، ادھر بھی تعلقات ہیں، ہمارے جو اسلامی ملک ہیں ان کا کردار بھی کچھ بہتر نہیں، وہ بھی اسی طرح کی دو طرفہ قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ اسرائیل کی کر لی، کچھ فلسطین کی کر لی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، جب آپ کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں، جیسے اب فلسطین کی طرف سے جو تازہ ترین حملہ انہوں نے کیا تو پوری دنیا اس پہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمام ممالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک، میں پھر وہی بات دوبارہ کر رہا ہوں کہ جو ممالک اس کی فلسطین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے عوام فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عوام آخر کیوں سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اپنے حق پر ہیں؟ اس لیے اقوام متحدہ، اسلامی تنظیموں، اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے گزارش ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کے سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس دوہرے معیار کو ختم کریں۔ اخلاقیات کا درس صرف مدرسوں کے اندر یا عوامی اجتماع میں نہ دیں، اس پہ خود بھی عمل کرتے ہوئے ایک متفقہ
جو اعلامیہ ہیں وہ جاری کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں کہ آپ سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، آپ سے کوئی لندن والے ناراض ہو جائیں گے، یا آپ سے یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ اس بات کو مد نظر نہ رکھیں۔ بہت سے آج بھی ممالک ایسے ہیں جو ان کی امداد کے بغیر گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی متفقہ اعلامیے میں جس میں فلسطینیوں کے حقوق، ان کے لیے آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ وہ قراردادیں وہیں گم رہنی ہیں، وہ قراردادیں وہیں فائلوں میں بند رہنی ہیں، ان پہ عمل درآمد نہ کسی ملک نے کرنا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی تیار ہے۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔